کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ چلیے عزیز طلبہ، فارسی زبان سیکھنے والی آسان کتاب تسہیل المصادر کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے سبق نمبر 13 میں امر کا بیان پڑھا کہ امر کس کو کہتے ہیں، اس کے بنانے کا کیا قاعدہ ہے، اس کی کیا گردان ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 نہیں کا بیان، یعنی آپ اردو میں بولتے ہیں کہ آپ ایسا مت کرو، آپ مت پڑھو، آپ شیطانی مت کرو، آپ مت سو، آپ مت لیٹو، آپ مت کھاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ منع کرتے ہیں، کسی کام سے روکتے ہیں، تو ہم اگر اسی جملے کو فارسی میں استعمال کریں تو کیسے کریں گے؟ کسی سے منع کریں گے تو فارسی زبان میں کیسے منع کریں گے؟ تو آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سبق نمبر 14 نہیں کا بیان۔ تعریف کرنے، فعل نہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، جس میں کسی کام سے منع کیا جائے کہ آپ مت سو، تو یہ یہاں پر سونے سے منع کیا گیا۔ آپ مت کھاؤ، تو یہاں کھانے سے منع کیا گیا۔ آپ شیطانی مت کرو، تو یہاں پر شیطانی کے نہ کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ فعل نہیں کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بنانے کا کیا قاعدہ، ہم کیسے استعمال کریں گے فارسی میں؟ تو کہہ رہے ہیں امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں، یعنی جو ابھی آپ نے پچھلے سبق میں امر کا بیان پڑھا نا، تو آپ نے مکمل اس کے تعلق سے جانا۔ کریں امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے، یعنی چونکہ اس میں با تھا نا، تو اس میں با کی جگہ نون لگا دینا نہیں میں، اور حاضر کے صیغوں میں میم لگانا ہے، اور میم لگا کر نہیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نہیں میں ہمیں ایسا کرنا ہے کہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں نون لگانا ہے، اور حاضر کے صیغوں میں اس میں میم لگانا ہے۔ اس کے بھی دو طریقے سے آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے اب آپ گردان نہیں معروف، یعنی نہیں معروف کی گردان دیکھیے، صیغہ واحد غائب، بایت کے نپرورد، بایت کے نپرورد، چاہیے کہ وہ نہ پالے۔ صیغہ جمع غائب، بایت کے نپرورند، چاہیے کہ وہ نہ پالیں۔ صیغہ واحد حاضر، مپرور، تو نہ پال، مپرورید، تم نہ پالو۔ واحد متکلم، بایت کے نپرورم، چاہیے کہ میں نہ پالوں۔ جمع متکلم، بایت کے نپروریم، چاہیے کہ ہم نہ پالیں۔ تو آپ اس گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جب تک آپ کے کسی بھی بحث کی گردان یاد نہیں ہوگی، آپ جب تک یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ فارسی اچھے سے نہیں بولیں گے، اور آپ سے فارسی بولنا نہیں آئے گی، آپ فارسی اچھے طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے فارسی سیکھ جائیں تو آپ کو گردان یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک؟ تمام دیکھیے باپ، اس کو یاد کر لیں اس طریقے سے: بایت کے نپرورد، بایت کے نپرورند، مپرور، مپرورید، بایت کے نپرورم، بایت کے نپروریم، ٹھیک؟ گردان نہیں مجہول۔ آگے دیکھیے باپ، مجہول کی واحد غائب، بایت کے نپروردہ شود، کیونکہ مجہول میں شود لگایا جاتا ہے، چاہیے کہ وہ نہ پالا جائے، ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ صیغہ جمع غائب، بایت کے نپروردہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ پالے جائیں۔ واحد حاضر، پروردہ مشو، تو نہ پالا جا۔ اب چونکہ میم جو ہے وہ شو میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ واحد حاضر میں یا تو آتا نہیں ہے، آپ نے امر میں پڑھا تھا اس کے تعلق سے۔ میں نے کہا نا اگلے سبق کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے پچھلے سبق پر، تو جب تک آپ پچھلے اسباق یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے سمجھیں، فارسی اچھے سے بولیں، اردو کی فارسی بنائیں، فارسی کا اردو میں ترجمہ کر لیں اچھے سے، تو آپ کو شروع سے اچھے سے سبق یاد کرنا ضروری لازم ہے، ٹھیک؟ پروردہ مشوید، تم نہ پالے جاؤ۔ واحد متکلم، بایت کے نہ پروردہ شوم، چاہیے کہ میں نہ پالا جاؤں۔ بایت کے نہ پروردہ شویم، چاہیے کہ ہم نہ پالے جائیں۔ آپ اس کو یاد کر لیں اس طریقے سے: بایت کے نہ پروردہ شود، بایت کے نہ پروردہ شون، پروردہ مشو، پروردہ مشوید، بایت کے نہ پروردہ شوم، بایت کے نہ پروردہ شویم۔ اسی کو آپ اچھے طریقے سے ایسے ہی یاد کر لیں۔
چلیے اب آپ آگے دیکھیں، یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ کو جواب دینے، اور ان سوالات کے جواب دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے سبق پڑھا ہے نا تو اسی کا پریکٹیکل ہے، یعنی جو آپ نے سبق پڑھا ہے تو اسی کے تعلق سے جو باتیں آپ کو سبق میں بتائی گئیں اور انہی کو سوال کے طور پر آپ سے اب پوچھا جائے گا۔ تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھیے کتنا آسان ہے۔ نہیں کی تعریف کرو، سوال نمبر 1 یہ ہے۔ تو ابھی آپ نے ابھی تو پڑھی تھی آپ نے پچھلے صفحے پر، کیا ہے؟ فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، آسان ہے۔ سوال نمبر 2، نہیں بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں نون لگاتے ہیں اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا دیتے ہیں، یہ نہیں کا طریقہ بنانے کا امر میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، نہیں کے کن کن صیغوں میں نون اور کن کن میں میم آتی ہے؟ وہی بات بتا دیجئے کہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں نون آتا ہے اور حاضر کے صیغوں میں میم آتی ہے، آسان ہے۔ سوال نمبر 4، نہیں مجہول میں میم کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو آپ بتا دیجئے، بہت آسان ہے کہ نہیں مجہول میں میم جو ہے، جو مجہول کی علامت ہے شبد، اس پر داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پرورت کے بعد میں داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، مگوید کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو مگوید میں آخر پہ یا دال کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی، تو کون سا صیغہ ہوا؟ جمع حاضر کا، اور اس کا معنی کیا ہوا؟ کیونکہ گفتن سے ہے تو تم مت کہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، چاہیے کہ وہ نہ تعریف کیے جائیں، تو نہ تعریف کیے جائیں تو تعریف کی کیا آتی ہے؟ ستودن مصدر، تعریف کرنا۔ نہ تعریف کیے جائیں مجہول ہے تو باید کے نہ ستودہ شبند، ٹھیک۔ سوال نمبر 7، باید کے ناپسندیدہ شبند کا ترجمہ کرو۔ تو پسندیدہ مصدر، پسند کرنا، شبند مجہول ہے تو چاہیے کہ وہ ناپسند کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر ادنا سی توجہ دیں گے، تھوڑا سا ذہن لگائیں گے تو آپ بہت انشاءاللہ بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز وجل آپ کو اس محنت کا پھل ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے، نیچے یہ فارسی کے کچھ جملے ہیں اور اس کے نیچے کچھ اردو کے جملے ہیں۔ اس فارسی کی آپ کو اردو بنانی ہے اور اردو جملوں کی آپ کو فارسی خود سے بنانی ہے، اپنی کاپی پہ پہلے اس کو لکھیے، اس کے بعد میں بنائیے، اگر کوئی مشکل لگے تو بعد میں آپ سن سکتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، اردو میں ترجمہ کرو۔ باید کے نہ گویم، تو گویم میں آخر میں کیا آیا؟ میم آیا، میم یعنی واحد متکلم کی علامت۔ تو باید کے نہ گویم، چاہیے کہ میں نہ کہوں، نہ گویم میں نہ کہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، باید کے پرسیدہ شبند، تو شبند یہ بھی جمع غائب ہے، نون دال آخر میں، پرسیدہ مصدر پوچھنا، تو باید کے پرسیدہ شبند چاہیے کہ وہ پوچھے جائیں، ٹھیک۔ مخواں، مخواں خواندر مصدر پڑھنا، مخواں تو مت پڑھ۔ باید کے نہ نوشیم، تو اس میں کیا آیا؟ یا میم آیا آخر میں، کس کی علامت ہے یا میم؟ جمع متکلم کی، نوشیدن مصدر پینا، تو باید کے نہ نوشیم، چاہیے کہ ہم نہ پئیں۔ باید کے نخورد، خوردن مصدر کھانا، نخورد نہ کھائیں، باید کے نخورد چاہیے کہ وہ نہ کھائے، نخورد ہے نا، واحد غائب ہے، واحد ہے، نخورد وہ نہ کھائے۔ مپرورید، تم مت پالو، ٹھیک۔ باید کے اندوختہ شبند، جمع غائب مجہول، چاہیے کہ وہ جمع کیے جائیں، اندوختہ مصدر جمع کرنا آتا ہے نا۔ باید کے نہ بخشد، ٹھیک، باید کے نہ بخشد، بخشن مصدر بخشنا، تو نہ بخشد نہ بخشے، تو چاہیے کہ وہ نہ بخشے، ٹھیک۔ باید کے تلبیدہ نہ شبند، تو یہ شبند اس کا تلبیدہ مصدر بلانا، اور شبند کیا ہے؟ جمع غائب، تو تلبیدہ نہ شبند نہ بلائے جائیں، تو چاہیے کہ وہ نہ بلائے جائیں۔ مگو تو مت کہہ، منویس تو مت لکھ، ٹھیک، آسان۔ نیچے دیکھیے، فارسی بناؤ، تو یہ اردو جملے اس کی آپ کو خود سے فارسی بنانی ہے، ٹھیک۔ دیکھیے، چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، آسان ہے، چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، تو باید کے چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، تو نخوریم ہم نہ کھائیں،
ٹھیک، چاہیے کہ تم نہ پیو تو پینے کی نوشیدن مصدر پینا، چاہیے کہ باید کے تم نہ پیو تو نہ نوشید تم نہ پیو، ٹھیک، چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں تو باید کے چاہیے کہ نہ پلائے جائیں تو نوشانیدہ شوند نہ پلائے جائیں، ٹھیک ہے، مجھول، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے تو بخشنے کی کیا آتی ہے؟ بخشیدن مصدر بخشنا، تو نہ بخشا جائے تو کیا آئے گا؟ تو حاضر کا صیغہ ہے تو بخشیدہ مشو، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، ٹھیک، تم نہ لکھو تو تم مت لکھو تو کیا آئے گا؟ جمع حاضر ہے تو منوی سے تم مت لکھو، چاہیے کہ وہ نہ پڑھے تو اس میں واحد کا صیغہ ہے تو باید کے چاہیے کہ نہ پڑھے، نہ خواند نہ پڑھے، چاہیے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں تو تعریف کرنے کی ستودہ، کیا جاؤں مجھول شبم تو باید کے نہ ستودہ شبم، تو نہ لا تو میار تو نہ لا، میم نہیں کا اور یار لانا، میار تو نہ لا، چاہیے کہ ہم نہ کہیں تو باید کے نہ گوئیم ہم نہ کہیں، ٹھیک، تو یہ یہاں تک مکمل بیان ہوا نہیں کا۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر اس کے باوجود اگر آپ نہیں سمجھے، آپ کو کوئی مشکل بات لگی، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ایسے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے تو آپ فون کے ذریعے، کسی رابطے کے ذریعے، کیسے بھی آپ سمجھیں، جب تک آپ کوئی سی بھی کتاب یہ پڑھیں تو یاد رکھیں، جب تک آپ اس کتاب کو نہ سمجھیں آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔